السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا چند دن پہلے کہ مصر کے کچھ ساتھیوں نے سمندر کے اندر بوتلوں کو ڈالا تھا اور ان بوتلوں کے اندر راشن وغیرہ جو بھی کھانے پینے کا سامان ہے ان سامان کو بوتلوں کے اندر ڈالا اور دریا پر سمندر پر چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے چھوڑ دیا کہ اللہ تو اس راشن کو، اس سامان کو ان تک پہنچا دے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی کوشش کو، کسی کی جد و جہد کو ناکام نہیں فرماتے۔ اب انہوں نے کوشش کی، جد و جہد کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کوشش کو کامیاب فرمایا۔ کس طرح کامیاب فرمایا دیکھیں آپ کہ ان بوتلوں کو، جن بوتلوں کو کتنے کلومیٹر دور سے مصر کے ساتھیوں نے ڈالا، وہ بوتل آج جو ہے فلسطین تک، غزہ تک پہنچ گئی۔ اور ایسا ہی نہیں بلکہ ہر بوتل کے اندر انہوں نے راشن بھی ڈالا اور ہر بوتل کے اندر راشن کے ساتھ ایک جو ہے پیپر بھی رکھا۔ اب اس پیپر کو انہوں نے کھولا، دیکھو آپ کھول رہے ہیں آپ کے سامنے، اس پیپر کو انہوں نے کھولا اور اس پیپر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمیں معاف فرمائیں، ہم صرف اتنا ہی کر سکتے ہیں، ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تو مصر کی عوام ہے۔ لیکن جو مصر کا بادشاہ ہے، جو وہاں کا کنگ ہے، وہ بڑا ظالم ہے، وہ بڑا ظالم انسان ہے۔ اس نے سارے بارڈر بند کیے ہوئے ہیں۔ اگر وہ چاہے تو ایک دن کے اندر فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کر سکتا ہے، لیکن جب بادشاہ ہی ایسا ظالم ہو جائے تو عوام کیا کرے گی بیچاری؟ عوام کے دل میں تو محبت ہے، عوام تو چاہتی ہے مدد کرنا، لیکن یہ کنگ اور یہ بادشاہ اور یہ حاکم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیست و نابود فرمائے، اس کو غرق فرمائے، ہلاک فرمائے، برباد فرمائے۔ جو مصر کا کنگ ہے، جو فلسطین کی نہ تو خود مدد کر رہا ہے، نہ کسی کو مدد کرنے دے رہا ہے، بس اس کے لیے بد دعا کریں آپ، جتنی زیادہ ہو سکے اتنی بد دعا کریں کہ اس ظالم کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظالم کو ہلاک فرمائے، جس نے فلسطین کے مسلمانوں کی نہ خود مدد کی، نہ کسی کو مدد کرنے دے رہا ہے۔ لیکن ان ہمارے ساتھیوں نے کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کوشش کو کامیاب فرمایا۔ اور جو بھائی اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ جتنا آدمی کر سکتا ہے انہوں نے اتنا ہی کیا کہ بوتلوں کے اندر بھر بھر کر جو ہے وہ راشن کو، سامان کو جو ہے چھوڑ دیا دریا سمندر کے اندر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یہ امید رکھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سامان کو وہاں تک پہنچائے گا۔ پھر ایسا ہوا بھی، دیکھیں آپ کہ کس طرح وہ سامان وہاں پر پہنچ گیا۔ اور وہ لوگ بھی ایسے ہیں کہ صرف اتنا سامان، اتنا کھانا ملنے پر بھی ان کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کا بھی شکر ادا کر رہے ہیں، ان کا بھی شکر ادا کر رہے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں اگر ان کی جگہ ہم ہوتے تو ہم کیا بولتے ہیں؟ اتنے کھانے کے لیے کئی کو شکر ادا کرنا، تو ہماری زبان تو اس طرح ہوتی۔ لیکن وہ لوگ، ان لوگوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے کیسا ان کا ایمان ہے، کیسا ان کا جذبہ ہے، کیسا ان کا ضمیر ہے، اور کس درد سے انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ ایک ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوا ہے، لیکن ہمارا کلمہ کیسا ہے آپ کو معلوم ہی ہے کہ اگر لاکھ روپے بھی کوئی دے دیتا ہے پھر بھی شکر ادا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہاں اتنا سا کھانا ملا جو ایک وقت کا بھی نہیں ہو سکتا شاید، لیکن پھر بھی اس کھانے کے ملنے پر بھی شکر ادا کیا جا رہا ہے۔